بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بات کیا تھا، خاص طور سے میں آج کے دور کی بہنوں بیٹیوں اور عورتوں سے مخاطب تھی۔ ایکسٹرا میریٹل افیئر کا جو ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور جو بہنیں بیٹیاں جو ہے یعنی کہ بہک جاتی ہیں، بھٹک جاتی ہیں، مردوں کو جو ہے یعنی کہ پرووک کرتی ہیں، میں نے ان کے لیے میسج دیا تھا لاسٹ ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو میں مخاطب ہوں بھائیوں سے، بیٹوں سے اور یعنی کہ میل سے، مردوں سے مخاطب ہوں۔ ایک بہت زیادہ جو ہے یعنی کہ دیکھا جائے ٹرینڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں نا، وہ جب اپنی بیویوں سے بور ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں اچھی ہیں، وہ کہاں جائیں گی، تو یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی بیویوں کی قدر کرنے کی جگہ وہ ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے باہر منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، اپنی بیویوں کا دل دکھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمیں دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے۔ دیکھیں، آپ کو دوسری نہیں، آپ کو ایک وقت میں بیک وقت 4 شادیوں کی اجازت ہے اور آپ دوسری شادی کے لیے کیوں سوچتے رہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں میرے بھائیوں، بیٹوں، کہ اگر آپ نے کسی کی بیٹی کو بلا کے اپنے گھر لا کے اس کا دل دکھانا ہی ہے تو دیکھیں، جب آپ کی پہلی شادی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو آپ اسی وقت بتا دیا کریں، جب رشتہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تب بتایا کریں کہ بھائی دیکھیں، مجھے تو ہم نے جو 4 شادیاں جو ہے وہ سنت ہے۔ دیکھیں، فرض نہیں ہے، یا فرض اور سنت میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ خیر، نمازیں تو ہم سے فرض ادا کی نہیں جاتی ہیں، لیکن سنت میں بھی صرف آپ کو یہ والی سنت یاد آتی ہے۔ خیر، یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کریں، شوق سے کریں، لیکن اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ ان ساری باتوں پہ بہت بار میں بات کر چکی ہوں، لیکن آج جو میری اصل بات یا جو پرپس ہے وہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جب رشتہ جا رہا ہوتا ہے نا، جب آپ پہلی شادی کر رہے ہوتے تو تب آپ اپنے یعنی سسرال والوں کو، یعنی کہ جس کے لیے آپ نے رشتہ بھیجا، اس لڑکی کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ کو بتا دیا کریں کہ جو ہے میں ایک ساتھ 4 شادی کروں گا۔ اس میں دیکھیں، دینی بات ہے نا، اللہ کی بات ہے، تو پھر آپ ڈر کے تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو آپ جب کوئی ایگری کرے، جب کوئی یعنی کہ اس کے باوجود آپ کو اپنی بیٹی دے دے اور کوئی عورت جو ہے یہ سب جاننے کے بعد جو ہے آپ سے شادی کرے تو دیر از نو پرابلم۔ پہلا اسٹیپ تو یہ ہے۔ لیکن آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ آپ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ آپ شادی کرتے ہیں، آپ کو کرنی بھی نہیں ہوتی دوسری شادی، آپ کو دوسری شادی بھی نہیں کرنی ہوتی، لیکن آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے باہر منہ مارتے رہتے ہیں اور آپ کی یہ ایک لسٹ ہوتی ہے اور یہ ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو جو ہے نا یعنی کہ دیکھا جائے تو چرس کا نشہ، یہ بہت سارے خطرناک نعوذ باللہ آج کل نشے آ گئے ہیں، آئس کا نشہ، یہ سب نظر آ جاتا ہے، اس کے سمٹمز نظر آ جاتے ہیں، باڈی پہ نظر آ جاتے ہیں۔ لیکن عورت کا بھی تو ایک نشہ ہوتا ہے نا، وہ جن مردوں کو عورتوں کا نشہ ہو جاتا ہے نا، یقین مانیں وہ اتنی بری ایڈکشن ہے کہ نعوذ باللہ کہ اتنی بری ایڈکشن ہے کہ مطلب میرے پاس لفظ نہیں ہے اسے بیان کرنے کے لیے۔ خدارا بھائیوں، بیٹوں، میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خوف خدا رکھیں۔ یہ جتنی بھی جسٹیفیکیشن آپ دیتے ہیں دوسری شادی اور اس کے لیے، اس کا حل تو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو کوئی منع بھی نہیں کرا۔ آپ ایک ساتھ 4 شادیاں کریں، میں یہی تو کہہ رہی ہوں، دین میں الاؤ ہے تو بھائی کس بات کا ڈر ہے؟ آپ کریں، شوق سے کریں، لیکن آپ نے شادی نہیں کرنی ہوتی ہے، آپ نے صرف بہانا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات، ہمارے دین میں دھوکہ منع ہے، ٹھیک ہے؟ جھوٹ بھی منع ہے، کسی کا دل دکھانا بھی منع ہے۔ پہلی بات، اگر آپ یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ میں 4 شادی کر سکتا ہوں تو آپ اگر اپنی بیوی کا دل دکھا رہے ہیں اور وہ روتی ہے اور آپ اسے تکلیف دیتے ہیں، تو اس کا بھی تو آپ کو جواب دینا ہے نا، یہ جسٹیفائی تو نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ پھر جو ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں دوسری شادی کرنے کی وجہ سے ہی جو ہے یعنی کہ یہ افیئر یا لڑکیاں دیکھ رہا ہوں، تو بھائی آپ کو ایسی کیا ضرورت پڑی؟ آپ باقاعدہ رشتے کا ایک پروسیس کریں۔ جب پہلی شادی جیسے دھوم دھام سے ہوتی ہے تو دوسری شادی بھی تو ویسے ہی دھوم دھام سے کریں، تیسری بھی ویسے ہی کریں، چوتھی بھی کریں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ زیادہ تر کیسز میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پہلی شادی دھوم دھام سے ہوتی ہے، دوسری یا تو چھپکے کی جاتی ہے، یا پھر جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کہ ہمیشہ چھپا کے ہی رکھتے ہیں، بتاتے نہیں ہو بہت سارا کچھ۔ تو بھائی دین میں تو کھل کے بتائیں نا، ڈرنا کس بات کا ہے؟ جسٹیفائی ہو ہی نہیں سکتا، دین میں دھوکہ جسٹیفائی نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں شادی یا اس چکر کی وجہ سے کر رہا تھا، تو پہلی بات یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دھوکہ جب الاؤ ہی نہیں ہے تو آپ تو اپنی بیوی کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، تو اصل میں تو آپ خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے جی؟ تو بات ساری یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے، یہ چیزیں جو بڑھ رہی ہیں، اس میں ہزار لوگ ہزار باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں گی، یہ ساری چیزیں ایمان کی کمزوری، خوف خدا نہ ہونا، اس کی وجہ سے جس شخص میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، میں آپ کو لکھ کے بتا رہی ہوں، آپ ہسٹری اٹھا لیں، آپ دیکھ لیں، جس شخص میں
خوف خدا ہوگا جس میں یعنی اللہ کا خوف ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ میں اللہ کا ہوں، مجھے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ میں دنیا میں ایک وقت مقرر تک آیا ہوں، مجھے اپنے ہر عمل کا اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، تو یقین مانے وہ ایک ایک قدم پھک پھک کے چلے گا، وہ ہر قدم رکھنے سے پہلے سوچے گا، نہ صرف اس معاملے میں، ہر قدم میں وہ جھوٹ بولنے سے ڈرے گا، وہ کسی کا دل دکھانے سے ڈرے گا، وہ غیبت کرنے، چغلی کرنے یا دھوکے بازی کرنے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے، ہر بات میں ڈرے گا۔ اس کا ضمیر جو ہے نا، اس کی ضمیر کی آواز جو ہے آ جائے گی، اور بھی بہت سارے ایسے معاملے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی باتیں آپ کر لیں، اب بہت سارے لوگ یہاں آ جائیں گے کہ بھائی 4 شادی علاوہ آپ کون ہوتی ہیں؟ دیکھیں میں منع نہیں کری ہے، تو میں نے یہی تو بتایا، شروع سے ویڈیو دیکھیں، دوبارہ دیکھیں، میں نے کہاں کہ نہیں ہے۔ اب میں نے وہ ساری باتیں، میں نے بہت ویڈیوز اس بارے میں بتائی ہوئی ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئر پہ، دوسری شادی اگر کی جاتی ہے تو کن کنڈیشن میں کی جاتی ہے، ہمارے دین نے تو بتایا ہوا ہے، لیکن اس پہ میں نے بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اور دین کے مطابق ہی بنائی ہوئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی جو ہمارے دین میں نہیں ہے، تو وہ اس لیے بار بار وہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ 4 شادیاں کرنی ہیں تو دیکھیں دین نے کہا نا، ڈرنے کی کیا بات ہے، آپ رشتہ لے کے جائیں، بولیں میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا کہ وہ جو مجھے الاؤ کرے گی، دوسری شادی کے وقت بھی جو ہے آپ رشتہ جب بھیجیں تو وہ کہیں کہ بھائی میں پوری 4 شادیاں کروں گا، اور مرد کو تو بیک وقت 4 کی اجازت ہے نا، اگر ان میں سے کوئی ایک بیوی مر گئی وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے، اگر یہی سب آپ سوچیں تو میں نے تو منع کیا ہی نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ رشتہ لینے سے پہلے بتا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ پھر جب آپ کو ویسی فیملی ملے تو وہ جو ہے آپ کر لیں 100 بسم اللہ۔ تو اس بات پہ تو میں انکار ہی نہیں کر رہی ہوں، تو اس بات کو ہٹا دیں، صحیح ہے، لیکن دوسری شادی کا نام لے کے اور اس بہانہ، یاد رکھیں جسے کرنی ہوتی ہے نا، پھر وہ ایک جو ذمہ دار مرد ہوتے ہیں وہ ایک الگ لیول کے ہوتے ہیں، لیکن جنہیں نہیں کرنی ہوتی وہ صرف منہ مارتے ہیں، باہری یہ سارے چکر چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ دھوکہ دے کر آپ جو ہے ایک تو نامحرم سے اس طریقے سے تعلقات بنانا، گندی باتیں کرنا، گندی چیٹس کرنا، اور اس کے بعد جو ہے آپ جسٹیفائی کر دیں کہ دوسری شادی کے چکر میں کریں، تو یا پھر میری بہت بیوی بری ہے اور یہ ہے وہ ہے، اپنی بیویوں کی برائیاں کریں اور دوسری عورتوں کی اٹینشن پائیں، تو خدا کا خوف کریں۔ اس سے پہلے میں نے عورتوں، اگر جن مرد حضرات کو ابھی بہت برا لگ رہا ہے، تو اس سے پریویس ویڈیو آپ دیکھیں، میں نے عورتوں کو جو ولگیرٹی پھیلا رہی ہیں، جو بہکاتی ہیں مردوں کو، میں نے پوری ویڈیو ان عورتوں کے لیے بنائی ہے، تو آپ وہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ بات ساری یہ ہے بھائیوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کبھی بھی کسی کی بیٹی کو جب آپ لائیں، اس کو عزت بنا کے لائیں، اس کا خیال رکھیں، جو محبت آپ باہر بانٹ رہے ہیں نا، یا باہر خرچہ کرتے ہیں، خدا را اپنی بیویوں پہ، اپنے گھر کی بہنوں بیٹیوں پہ خرچ کرنا شروع کریں، یقین مانیں برکت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ کہا جاتا ہے جب میاں اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو اللہ بھی مسکراتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کو مسکرا کے دیکھتی ہے تو اللہ بھی مسکراتا ہے، یعنی اللہ کی نظر میں اتنا یہ پاکیزہ، اتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ بھی میاں بیوی کا ہی بنا تھا، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، لیکن آپ لوگ اس رشتے کی محبت، عزت، قدر کیوں نہیں سمجھتے؟ اور دوسری بات، دوسری شادی کی جہاں تک بات رہی ہے، تو اس کی کنڈیشن یہی ہے کہ آپ برابری کریں، لیکن پھر اللہ نے آگے ہی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا ہے کہ اور تم ہرگز جو ہے برابری نہیں کر سکو گے، یعنی کہ عدل نہیں کر سکو گے، کیونکہ عدل کی صرف اللہ کی ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے ہی تو کائنات بنائی ہے نا، اللہ نے ہی تو انسان بنایا، کیا اللہ کو نہیں پتا کہ انسان کیا ہے؟ اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ مردوں کی جو فطرت ہے وہ اس قسم کی، یہ اللہ نے ہی بنائی ہے، اسی وجہ سے تو حرام کام سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ 4 شادیوں کا جو ہے ایک کرائٹیریا بنایا، لیکن پھر اس کی لاجک سمجھے، اس کی لاجک یہ نہیں تھی کہ آپ جو ہے جسٹیفائی کریں اور آپ باہر منہ مارتے رہیں، چکر چلاتے رہیں، شادی بھی نہیں کریں اور پھر کہ ہم دوسری شادی کر سکتے ہیں، نہیں، دیکھیں آپ گناہ بھی کما رہے ہیں، اپنی قبر بھی بھاری کر رہے ہیں، اپنی بیوی کا دل بھی دکھا رہے ہیں، جب بڑھاپے میں گھوم پھر کے جب کچھ نہیں سمجھ آئے گا، جب اسی بیوی کے پاس جائیں گے تو اس بیوی کے دل سے آپ اتر چکے ہوں گے، اپنے بچوں کا جو وہ قیمتی وقت ہے، جو اپنے فیملی میں کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، آپ اپنے بچوں کو وہ وقت نہیں ہے، آپ کے بچوں کے دل سے آپ کی عزت اتر چکی ہوگی۔ ایٹ دا اینڈ آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں بیٹوں، اپنے دل سے ایک سوال پوچھیں، میں کیونکہ بہت ساری ایسی بہنیں بیٹیاں ہیں جو جنہیں پتہ ہوتا ہے ان کے شوہر جو ہے باہر ان کا افیئر ہے، اس کے باوجود اپنا گھر بسانے کے لیے اپنے بچوں کا باپ نہ چھن جائے یا اپنے گھر کو وہ اپنے اندر غم لیتے رہتی ہیں، تو کیا یہ انصاف کریں آپ کہ آپ تو یہی عدل نہیں کر رہے؟ جب آپ پہلی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، کیا اس کا دل نہیں دکھ رہا؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی فیلنگز نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ پھر ایسا ہو؟ دنیا کا کوئی باپ ایسا نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ دھوکا ہو یا وہ اس کو تکلیف ہو، تو پھر آپ کیوں کسی کی بیٹی کو تکلیف دیتے ہیں؟ بہت ساری بہنیں بیٹیاں جب معاشرے میں اس طریقے سے دیکھیں، ان کا صبر بہت بھاری پڑ سکتا ہے آپ کو، خدا را کل کے ناخن لیں، 2 منٹ سوچیں کہ سارا کچھ ہو گیا، آپ نے پھر چلائے وہ، لیکن وٹ نیکسٹ؟
واٹ نیکسٹ، پھر خوب سے خوب تر کی تلاش، اور آپ کی دنیا آخرت دونوں خراب. تو خدا را اللہ سے توبہ کرے اور اللہ سے ہدایت مانگے. جزاک اللہ.